بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تاریخ اسلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عنوان شجر نسب۔ معزز ناظرین سامعین، اول فیل سے چند ماہ پیشتر عبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی قریش کے معزز گھرانے میں آمنہ بنت وہب سے کر دی تھی۔ اس وقت عبداللہ کی عمر 24 سال کی تھی۔ اسی موقع پر عبدالمطلب نے حالہ بنت وہب سے، جو آمنہ کی رشتہ دار تھی، اپنی شادی کی تھی۔ اس حالہ بنت وہب کے بطن سے سیدنا حمزہ پیدا ہوئے تھے۔ شادی کے چند روز بعد عبدالمطلب نے عبداللہ کو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ بغیر سے تجارت ملک کے شام کی طرف روانہ کیا۔ واپسی میں عبداللہ بیمار ہو کر مدینہ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس ٹھہر گئے اور اپنی بیماری کا حال باپ کے پاس کہلا بھیجا۔ مکہ میں جب عبداللہ کی بیماری کا حال عبدالمطلب کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری اور مکہ میں بحفاظت واپس لانے کے لیے بھیجا۔ حارث کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ فوت ہو کر اپنے رشتہ دار بنو النجار کے بستان میں مدفون ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ میں واپس آ کر یہ روح فرسا اور جان غسل خبر عبداللہ کو سنائی۔ عبداللہ نے اپنے بعد چند اونٹ، چند بکریاں اور ایک لونڈی ام ایمن ترکہ چھوڑا تھا۔ سیدنا آمنہ حاملہ تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شک میں مادر ہی میں تھے کہ یتیم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی عمر 25 سال کی تھی، فوت ہو گئے۔ واقعہ اصحاب فیل کے 52 یا 55 روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ماں نے ایام حمل ہی میں خواب دیکھا تھا کہ فرشتہ نے ان سے آ کر کہا، جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ عبدالمطلب نے اس پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ ابو الفدا کی روایت کے موافق لوگوں نے تعجب کے ساتھ عبدالمطلب سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے خاندان کے مروجہ ناموں کو چھوڑ کر یہ نام کیوں اختیار کیا ہے؟ عبدالمطلب نے جواب دیا، اس لیے کہ میرا پوتا دنیا بھر کی ستائش و تعریف کا شایان قرار پائے۔ ابن سعد نے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ آلائش نہ نکلی، جیسے کہ اور بچوں کے ساتھ بوقت پیدائش نکلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ ہی سے مختون پیدا ہوئے تھے۔ مورخین نے یہ بھی روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ٹھیک اسی وقت کسرہ نوشیروان کے محل میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے اور اس تغر کا مشہور آتش کدہ دفعتاً بجھ گیا۔ عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن اسی خوشی میں قربانی کی اور تمام قریش کو دعوت دی۔ کتاب تاریخ اسلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ ابتداً بعد ولادت 7 روز تک سویبہ نے، جو ابلہ بن عبدالمطلب کی آزاد کردہ لونڈی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو بھی سویبہ نے دودھ پلایا تھا، اس لیے مسروع بن سویبہ اور سیدنا حمزہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ 8ویں روز شرفاء عرب کے دستور کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے حوازن کے قبیلے میں بنی سعد کی خاتون حلیمہ کے سپرد کیے گئے اور بطور دایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائیں اور آپ اپنے پاس پرورش کریں۔ شرفاء عرب اس لیے بھی اپنے بچوں کو ان بدوی عورتوں کو سپورٹ کرتے تھے کہ بیاباں کی کھلی اور آزاد آب و ہوا رہ کر بچے تندرست اور مضبوط ہو جائیں اور ان کی زبان زیادہ فصیح اور عمدہ ہو جائے، کیونکہ بدویوں کی زبان شہریوں کی زبان کے مقابلے میں زیادہ صاف، خالص اور فصیح ہوتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ سال میں 2 مرتبہ یعنی ہر 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کو دکھا جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 برس کی عمر تک حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا اور 2 برس تک یعنی 4 سال کی عمر تک حلیمہ سعدیہ کے گھر قبیلہ بنی سعد میں پرورش پاتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ نے آپ کو اپنے پاس مکہ میں رکھ لیا۔ 2 برس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر اپنے عزیز و اقارب سے ملنے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئیں۔ 1 مہینہ رہ کر وہاں سے واپسی کے وقت مقام ابوا میں پہنچ کر حالت مسافری میں بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش نگرانی کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب نے اپنے ذمہ لیا۔ بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 برس نہیں بلکہ 5 سال قبیلہ بنی سعد میں حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے اور اپنی والدہ کے پاس صرف 1 ہی سال یا 1 سال چند ماہ رہنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر قریباً 5 سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضاعی بہنوں یعنی حلیمہ کے بچوں بنی سعد کے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ گھر سے باہر بکریاں چرا رہے تھے۔ واقعہ شیخ کے صدر وقوع میں آیا۔ سیرت ابن ہشام کی روایت کے موافق حلیمہ بن ابی زبیب اس واقعے کو اس طرح بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میرے دونوں بچے دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے، کہا کہ 2 سفید پوش آدمی ہمارے قریشی بھائی کو پکڑ کر لے گئے، ان کا سینہ چاک کیا۔ میں اور میرا شوہر حارث بن عبدالعزیٰ دونوں اس مقام پر گئے، دیکھا کہ خوف کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ فک ہے۔ میں نے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا لیا اور حال دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سفید پوش آدمی میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کر میرا سینہ چاک کیا، میرے دل نکالا، پھر اس میں کوئی چیز نکالی۔ حلیمہ نے دیکھا کسی زخم یا خون کا نشان نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ کر اس لڑکے پر کسی جن وغیرہ کا کوئی اثر ہو گیا ہے، آپ کو دیر تک اپنے پاس رکھنا مناسب نہ سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس مکہ میں لا کر تمام کیفیت سنا دی اور آپ کا حال ظاہر کیا کہ اس لڑکے پر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے۔ سیدنا آمنہ نے سن کر فرمایا نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، یہ میرا بیٹا دنیا میں عظیم شان مرتبہ پانے اور غیر معمولی انسان بننے والا ہے، یہ ہر آفت اور ہر صدمہ سے محفوظ رہے گا، خدا تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو ایام حمل میں نے بہت سی بشارتیں خواب میں فرشتوں سے سنی اور اس کی بہت سی کرامتیں دیکھی۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، سیدنا جبریل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چیرا اور ایک قطرہ نکال کر کہا یہ شیطان کا حصہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سونے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر اس کو جن سے ہی جہاں رکھا ہوا تھا وہاں رکھ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔